حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام کیا ہے؟ اب آپ نے کتابیں کھولنی ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ بیٹھ کر اپنی مرضی بیان کر رہا ہے تو آپ اس کو کہیں گے جی واہ آگے آپ اس کو وائرل کر دیں گے. نہیں، اب سر رک جائیے. طبقات ابن سعد تیسری جلد صفحہ 315. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف 3 آدمی متوجہ ہوئے: عقبہ بن عامر الجوہنی، عمر بن حارث الخولانی، شریک بن سلامہ المرادی. سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ہمیں مار مار کے صعفات حجر، اور یہ مسند امام احمد میں شعفات حجر یعنی حجر کے کھجوروں کی شاخوں میں لٹکا دو تو بھی ہمارا یقین ہے کہ علی حق پر ہیں، تو قاتل پھر کون ہوا؟ تو بعض مورخین نے کلیئر کیا کہ عمر بن حارث الخولانی نے شہید کیا. آپ کو مستدرک میں ہے کہ عمر بن حارث اور عقبہ بن عامر کے نام ہیں قاتلوں کے اندر. اب پہلے آپ نے یہ طے کرنا ہے، پھر آپ نے حکم لگانا ہے، اور اگر اس میں اختلاف ہے تو پھر آپ حکم نہیں لگا سکتے. یسار بن عزیہر کا نام بھی آتا ہے قاتل میں. طبقات ابن سعد نے ابو العادیہ عاملی اور ابن جون السکونی کا نام بھی لکھا ہے. جانے نا بھی آگے کیا ابو الغادیہ نے آپ کو قتل کیا ہے؟ ابو الغادیہ کا نام بھی آتا ہے. یہ ابو الغادیہ کون ہے؟ اب یہاں بھی آپ کو طے کرنا پڑے گا. ابو الغادیہ الجوہنی نے قتل کیا ہے یا ابو الغادیہ المزنی نے قتل کیا ہے؟ یہ ابو الغادیہ کون ہے؟ یسار بن سبین ہے یا یسار بن اراہر ہے یا یسار بن مسلم ہے؟ یہ طے کرنا پڑے گا. تو بھائی صاحب ایک چیز لے کے تو ایسا نہیں کرو نا یار. جب تحقیق پیش کر رہے ہو تو پھر سارے نام پیش کرو، اگلا فیصلہ کر لے گا. الکامل میں ابو الغازیہ لکھا ہوا ہے. اچھا، ابو الغادیہ کا نام لکھتے ہو یہ کیوں لکھتے ہو؟ کیلا انہو قاتل عمار بن یاسر، یہ کیوں لکھتے ہو؟ طلبہ یہ کیلا کی سمجھ آپ کو آئے گی، عوام کو نہیں آئے گی. تو جب حضرت عمار کے قاتل کا نام ابو الغادیہ لکھتے ہو تو کیلا کیوں لکھتے ہو ساتھ؟ سیدھا بولو انہو قاتل عمار بن یاسر. وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں دونوں طرح کا سودا موجود ہے. جن کا مقصد تحریر و تقریر میں صحابہ پہ تان زنی کا دروازہ کھولنا ہے انہیں ابو الغادیہ سوٹ کرتے ہیں. وہ اگر یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ نہیں ملائیں گے تو بڑا دروازہ نہیں بنتا، اس لیے وہ ان چھوٹے چھوٹے سوراخوں کو زیادہ سبائیوں کی یہی تو حرکت تھی. وہ یہ چھوٹے دروازے پکڑ کے بڑے پہ اٹیک کرتے تھے. جب آپ ڈاکٹر ماشاءاللہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، لوگوں کی جانیں بچاتے ہیں، لیکن اگر آپ جیلی ڈاکٹروں کی روزانہ سٹوری بیان کرنے لگ جائیں تو پھر اصلی ڈاکٹروں پر بھی اٹیک شروع ہو جائے. اسد الغابہ تیسری جلد 596 اردو ترجمہ جو ہے ابو الغادیہ الجوہنی کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا وہ کوئی اور شخص تھا، مگر ابو الغادیہ مشہور ہو گئے. وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے میں بڑے جذباتی تھے ابو الغادیہ. تو آپ کو پتا ہے جو آپ کے اپوزٹ ہو نا تو آپ اس کی پھر باتیں پھیلاتے ہیں. مسلمانوں آپ کو تو یہ نقطہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، آج کل آپ سوشل میڈیا دیکھ لیجئے. تو ابو الغادیہ حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لینے میں جو ہے وہ بڑے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. اسی کو بندے کو گراؤ ذرا. وجہ یہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے بھائی، قتل عثمان کا بدلہ لینے میں بڑھنا چاہیے آگے، کیونکہ نزول وحی کے دوران 1400 مسلمانوں نے قتل عثمان کا بدلہ لینے کا وعدہ کیا ہے، جبکہ اللہ بھی جانتا ہے کہ حضرت عثمان زندہ ہیں، جبریل علیہ السلام بھی جانتے ہیں حضرت عثمان زندہ ہیں. وحی کا نزول ہو رہا ہے، بند نہیں ہوا، رب نہیں بتا رہا کہ وہ زندہ ہیں. سارے بیعت کر رہے ہیں. تو وعدہ تب تھا، عمل اب تھا. تو اس لیے یہ نہ کہو یار کوئی قتل کے مطالبہ اٹھا رہا ہے تو ٹھیک ہے. حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کی طرف بلانا دوزخ کی طرف بلانا نہیں ہے. آپ کا قاتل اسی گروپ سے ہوگا جو ان کو دوزخ کی طرف بلاتا ہے. آپ بتلا دیجیے، وقت کا بادشاہ قتل کر دیا گیا ہے. اب جو یہ کہہ رہا ہے کہ وقت کے بادشاہ کے قاتلوں کو پکڑو، وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلا رہا ہے. ربیہ بن کلثوم بن جبیر بیان کرتے ہیں المستدرک للحاکم حدیث نمبر 5658، کننا نعد عمار بن یاسر من خیارنا. جملہ سنیں آپ، ابو الغادیہ کے الفاظ ہیں یہ. ہم حضرت عمار بن یاسر کو سب سے معتبر اور نیک جانتے ہیں. اللہ کی قسم مسجد قباء میں تھا، وہاں ایک بندہ تھا. سننا ذرا اسے.
جو کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے کبھی اس پر غلبہ ملا تو میں اس سے رون ڈالوں گا، حتیٰ کہ قتل کر ڈالوں گا۔ پھر جب جنگ صفین شروع ہوئی تو لشکر کی پہلی جماعت پیدل چلتے ہوئے آئی اور صفین کے درمیان پہنچ گئی، اور ایک آدمی نے ان کو نیزہ مارا جس کی وجہ سے وہ گرے۔ ان کا خود نیچے گرا، جب دیکھا تو وہ حضرت عمار تھے۔ حضرت ابو الغادیہ کا قول دوسرے کے لیے تھا، منسوب کر دیا ابو الغادیہ کی طرف۔ تو وہ آباء و اجداد سے روایت چلی آ رہی نا، کیونکہ جب آباء و اجداد کے دور میں ابو الغادیہ حضرت عثمان غنی کی سائڈ کی طرف سے آگے بڑھے ہوئے تھے، تو سبائیوں نے پھر روایات تو بنانی تھی، تو وہ چلتی آ رہی پھر اولاد کے اندر۔ ابو الغادیہ پہ الزام لگانا بیعت رضوان کی فضیلت و پاور کو کمزور کرنے کی سازش تھی۔ مسترب منقطع روایات سے صحابی مصطفیٰ پر الزام لگانا یہ صرف معتزلہ کی والدہ خارجیت کا خاصہ ہے۔ مجموع الزوائد میں کہ حنظلہ بن خویلد عنزی کا کہنا کہ ہم حضرت امیر معاویہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، دو آدمی جھگڑتے ہوئے آئے کہ عمار بن یاسر کو میں نے قتل کیا ہے۔ پھر قاتل تو طے ہو ہی نہیں رہا، اب روایت آگے پیچھے کوئی پتہ نہیں چلتا بھئی اس کے بعد کیا کیا ان کے ساتھ۔ لگتا ہے یہ بھی توجہ ہٹانے والی روایت ہے، ہوتی نا باتیں توجہ ہٹانے کے لیے کوئی بات کر دی جاتی، یہ لگتا ہے یہ بھی وہی روایت ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ خوش ہوئے تو انعام دیتے۔ اتنی ساری روایات ہونے کے باوجود آپ ابو الغادیہ پر ہی سارا ملبہ الزامات کا کیوں دھر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ در پردہ سبائیوں سے بھی نظر ہٹوا رہے ہوں اور صحابہ پہ تان کا دروازہ کھول رہے ہوں؟ ابن الاسیر کا تبصرہ ہے، قاتل کے نام میں اختلاف ہے، کسی نے ابو الغادیہ مزنی، کسی نے ابو الغادیہ جوہنی، عقبہ بن عامر، عمر بن حارث اور نامعلوم افراد بھی لکھا۔ طلباء کے لیے جلدی سے اس بحث کے بارے میں بتلاتا جاؤں جو جدید تحقیق کے شوق میں کی جا رہی ہے یوٹیوب پہ۔ بخاری شریف میں جو حدیث ہے نا، وہ عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار، عمار پہ رحم، اس کو گروہ باغیہ قتل کرے گا، وہ ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ اسے دوزخ کی طرف۔ ایک گروپ نے مرکب ناقص کی طرح بحث کی کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ بخاری شریف میں نہیں تھا، بعد میں شامل ہوا۔ یہ بھی گفتگو بڑی چھڑی، اور دلائل دیے کہ محمد بن یوسف الفربری کی نسخے میں نہیں ہے، ابو الحسن محمد بن مکی المروزی الکشمیہنیش کے نسخے میں نہیں ہے، شہاب الدین ابو عبداللہ ابو سعد ابراہیم بن احمد بلخی المستملی کے نسخے میں نہیں ہے، ابو ذر الحراوی کے نسخے میں نہیں ہے۔ اصل میں یہ صاحب چکر کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی پی ایچ ڈی کی پوری تحقیق ہمارے ساتھ تھوپ رہے ہیں۔ اب اگر تقتلوا الفئۃ الباغیہ کا جملہ بعد میں شامل کیا گیا ہے تو جو دوسرا جملہ ہے نا وہ بالکل ہی بے جوڑ لگتا ہے، یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار۔ اس کا مطلب ہے صرف اتنا جملہ تھا، کیونکہ بقول آپ کی پی ایچ ڈی کے تقتلوا الفئۃ الباغیہ بعد میں ٹھوسا گیا۔ یہ اکیلا جملہ بھی بے جوڑ، یہ مفہوم ہی نہیں رکھتا۔ میں بولتا ہوں مرکب ناقص کسے کہتے ہیں؟ آپ ذرا سننا ذرا۔ حضرت عمار ان کو جنت کی طرف بلاتے ہیں، وہ ان کو دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں حضرت عمار کو، آگے پیچھے کچھ بھی نہیں۔ میرا نبی ایسے بے جوڑ جملے نہیں کہتا، میرا نبی یہ جملے کہتا ہے وہ چھوٹا بولتا پوری سٹوری بیان کر دیتا ہے میرا نبی۔ یہ جملہ چاہتا ہے کہ پہلے کوئی جملہ ہو یا آخر میں کوئی جملہ ہو، یہی وجہ ہے کہ اس پوری حدیث کو مرفوعاً تسلیم کیا ہے۔ تو اگر آپ نے تقتلہ الفئۃ الباغیہ کو ثابت کر دیا کہ بخاری میں بعد میں ثابت ہوا ہے تو بھائی صاحب پھر باقی حدیثوں کا بھی شک شروع ہو جائے گا۔ چکر یہ ہے، حدیث صحیح ہے، تشریح غلط ہے، چکر اصل میں یہ ہے۔ مسلم شریف کتاب الفتن میں صرف اتنا جملہ ہے، تقتل عمارا الفئۃ الباغیہ۔ اس سے تو یہ لگتا ہے کہ دوسرا جملہ بعد میں شامل کیا گیا۔ طلبہ حدیث مرفوعاً صحیح ہے، یہ صرف یہ جو لائنیں ہیں یہ آپ کو سمجھ آئیں گی، مرفوعاً صحیح ہے۔ باغی گروہ قتل کرے گا، عمار جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ ان کو دوزخ کی طرف۔ اس سے امیر معاویہ مراد لینا غلط ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، قتل کرے گا باغی گروہ۔ باغیہ صفت ہے الفئہ کی، یہ صفت موصوف مل کر فاعل ہوا، تقتل فعل کا، فاعل کا وجود فعل سے بہت پہلے ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسا گروپ ہے جس نے بغاوت کر دی ہوئی ہے، اور وہ سبائیوں کا گروہ تھا جنہوں نے حضرت عمار کو مصر میں ٹریپ کر لیا تھا، جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ عبداللہ بن سبا، خالد بن ملجم، حضرت علی کے قاتل کا بھائی، سودان بن حمدان، کنانہ بن بشیر، یہی وہ لوگ تھے۔ انہوں نے بہت اصرار کیا کہ آپ ہمارے ساتھ عثمان غنی کو اتارنے میں شامل ہو جاؤ، انہیں قتل کر دیا جائے، تمہارے محبوب علی کو امیر بنا دیا جائے۔ آپ نے انکار کر دیا، میں بغاوت میں شریک نہیں ہوں گا، میں نے بیعت کر رکھی ہے ان کی۔ یہ تھا باغیوں کا گروپ۔
سبائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد خود کو بچانا تھا، کیونکہ ان کے چہرے تو مدینہ والوں کو یاد تھے، تو آدھے حضرت علی کی فوج میں چھپ گئے، کچھ علی کے مخالفوں میں شامل ہو گئے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی طاقت کو کمزور کرو۔ ان کو نہ حضرت علی سے پیار تھا، نہ کوئی حضرت امیر معاویہ سے کوئی دشمنی تھی، کمال کے شاطر آدمی تھے، اور ان کا مقصد صرف دونوں کو لڑانا تھا۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں، تمہاری یہی حالت ہے۔ ان کا کام تھا مدینے کی ریاست کو کمزور کرنا، اسلام کو نقصان پہنچانا۔ وہ در پردہ ہر ایک کے خلاف تھے، بس یہ تلاش کرتے تھے کہ نقصان کس طریقے سے پہنچتا ہے۔ قولاً عملاً فعلاً کام شروع کر رکھے ہوئے تھے ان لوگوں نے۔ یہ صورتحال آج بھی ہو رہی ہے۔ یہ باغی گروپ کے افراد اب بھی وہی حرکت کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد تھا کہ تم صحابہ کے مقام کو گراؤ۔ یہ کون لوگ تھے جو دوزخ کی طرف بلاتے تھے؟ یہ آپ کو دونوں لائنیں ملانی ہیں کہ حضرت عمار کے قاتل حضور نے فرمایا کہ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ کون تھے سنو، وَذَاكَ دَعَبُ الْأَشْقِيَاءِ الْفُجَّارِ۔ طلبہ، مورخ کا کام اور محقق کا کام ہوتا ہے کہ ساری چیزوں کو اکٹھا کرنے کے بعد پھر فیصلہ صادر کرے۔ ایک چیز کو لے کر آگے اپنی پوری تقریر کر دینے والے کا نام محقق نہیں ہوتا، ٹک ٹاکر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، جہاں قاتل کا تذکرہ آ رہا ہے وہاں ایک لفظ آ رہا ہے دعب الاشقیاء الفجار۔ اب اشقیاء جو ہوں گے وہ قتل کرے گا گروہ، دعبہ جو اشقیاء کا گروہ ہے اور فجار کا گروہ ہے۔ تو اشقیاء جو ہیں وہ حضرت عمر کو، حضرت عمار بن یاسر کو قتل کرے گا۔ اور حضور نے کیا کہا تھا حضرت علی سے کہ سب سے بڑا بدبخت جو ہے وہ ہوگا جو تیرا قاتل ہوگا۔ پہلا وہ تھا جس نے کونچیں کاٹی تھی اونٹنی کی، اور ایک اشقیاء یاد آ گیا۔ تو اب باغی گروہ بھی وہی ہوگا جو اشقیاء ہے، جو علی کا قاتل ہے۔ مسلمانوں، میرا مقصد تو صرف یہی ہے کہ آپ پہ واضح ہو جائے، ایسے نہ ہو کہ تم صحابہ کرام کی مخالفت کے لیے سوراخ بناتے چلے جاؤ تو دروازہ بڑا بن جائے۔ بلکہ ایک دفعہ معلوم ہوا کہ یہ محفل میں جو بندہ آ کر بیٹھا یہ حضرت علی کے قتل میں شریک تھا، آپ اسی وقت اپنے مجلس سے مسند سے اٹھ کر بھاگ گئے۔ آپ نے اس کو منہ تک نہیں لگایا، اور جس قبیلے نے بلایا ہوتا ان کو فوراً وارن کیا، اگر یہ بندہ آئندہ مجھے نظر آیا میں تمہارا پورا قبیلہ اڑا کے رکھ دوں گا۔ تفصیل آپ نے سننی ہے تو 139 نمبر جا کے سن لیجیے۔ سبائی لوگ باغی کہہ کر کہلوانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ جہنمی کافر ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر مومنین کے دو گروپ آپس میں قتال کریں تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ وہ قتال کے باوجود مومن ہے بھائی صاحب۔ یہ قرآنی آیات ہیں جو ہمیں روکتی ہیں۔ آپ تو قرآن کو مانتے نہیں ہیں نا، یعنی دو آپس میں قتال کر رہے ہیں، قتال لڑ نہیں ہے، وہ جو مناظرہ نہیں ہو رہا، وہ قتال کر رہے ہیں اور قرآن ان کو مومن کہہ رہا ہے۔ یہی امام شافعی، امام ابن کثیر، امام نووی نے کہا کہ فَسَمَّاهُمْ مُؤْمِنِينَ مَا لِقِتَالٍ۔ اہل تشیع کے عالم طباطبائی نے میزان میں یہ لکھا کہ مفہوم ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جماعت آپس میں بائی بائی ہیں، اور آگے لکھا کہ قرآنی الفاظ کی روح سے۔ امام جعفر اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی مد مقابل میں مشرک یا منافق نہیں پکارتے تھے، بلکہ فرماتے تھے ہم اخواننا باغو علینا، لو اب لے لو، اب امام نہیں مانے گا کوئی۔ یعنی اخوان اور بغو دونوں لفظ، باغی اور بھائی، اکٹھا آ رہا ہے۔ جب مولا علی نے حضرت امیر معاویہ کو بھائی کہا، ان کی حکومت کو تسلیم کیا، تو یہ باغی نہ رہے، کیونکہ باغیوں کے ساتھ حتی تفیہ الی امر اللہ قرآن ہے۔ مجھے گالیاں مت دو، 150 گالیاں دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر حضرت علی قرآن کے منکر ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو کیسے دیوانے ہو یار تم لوگ؟ قرآن کہہ رہا ہے حتی تفیہ الی امر اللہ، اس وقت تک جنگ بند نہیں ہو سکتی جب تک کہ حکم حتی تفیہ الی امر اللہ۔ مگر حضرت علی نے صلح کر لی۔ قرآن مجید کو ہم سب سے زیادہ باب العلم سمجھتے ہیں۔ فتح الباری میں ہے کہ حضرت عمار کے سامنے کسی نے کہا کہ شامیوں نے کفر کیا، تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کہو، ہمارا نبی ایک ہے۔ آپ کہیں گے مختار نبی یہ بیچ میں یہ باتیں کہاں سے کیوں لا رہا ہے؟ بھائی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو باغی قتل کرے گا وہ ڈھونڈو وہ کون ہے۔ ان کو تو بھائی کہا جا رہا ہے، ان کو تو مومن کہا جا رہا ہے، ان کو بھائی کہا جا رہا ہے، ان کے ساتھ صلح کی جا رہی ہے، تو باغی کو ڈھونڈو، اصل باغی۔ تو باغی وہی ہیں خارجی سبائی جو قاتل عثمان بھی ہیں،
قاتل علی بھی ہیں اور قاتل عمار بھی ہیں، اور یہی لوگ دوزخ کی طرف بلانے والے تھے۔